بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عائشہ وائس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے اسے بہت روکا، اس جہنم میں واپس مت جاؤ، وہ نہ رکی۔ دوسری مرتبہ طلاق کی ذلت برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں نے بہت تانے سن لیے، میرا انصاف میرا رب کرے گا۔ وہ روتی دھوتی اس موت کے کنویں میں چلی گئی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ساتھ وہ رہا ہے میرے، چند دن ہے محبت کے ساتھ گزر جائیں گے، گھر سے بے عزت نہیں ہو سکتی۔ خانم کون تھی؟ حسن کا پیکر، سگڑاپے کی مثال، جس کے ہاتھ کی لذت انگلیاں چاٹنے پر مجبور کر دیتی، جسے پھولوں اور بچوں سے عشق تھا۔ بہن بھائیوں کے بچوں پر جان لٹاتی، ماں کی دلاری، بھائیوں کی پیاری، اپنے پرائے سب اس کے گرویدہ، مگر بنانے والے نے ہر گن دے کر نصیب میں اپنے گھر کا سکھ نہ لکھا۔ ہر ایک کی خدمت گزار اس دنیا سے صرف دکھ اور اپنے پرائے کے تانے لے کر گئی ہے۔ شادی کے دوسرے مہینے خانم کو یہ باور ہو گیا کہ اس کا شوہر اسے وہ سکھ نہیں دے سکتا جو ایک عورت کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا شرعی حق استعمال کرتے ہوئے طلاق مانگ لی۔ بھائی بیرسٹر تھا، اس نے بھرپور ساتھ دیا اور خاندان کی مخالفت مول لے کر خانم اپنے گھر آ گئی، مگر یہاں اس کا جینا دوبر ہو گیا۔ طلاقن کی بازگشت نے اسے ڈپریشن کا مریض بنا دیا اور اس کا بی پی ہائی رہنے لگا۔ وقت کے ساتھ عمر بھی ڈھلنے لگی، ایسے میں بھابھی کے بھائی کا رشتہ خانم کے لیے منظور کر لیا گیا، جس کی بیوی ایک 5 سال کا بچہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خانم اس بے جوڑ شادی پر تیار نہ تھی، مگر اس دفعہ بیرسٹر بھائی ساتھ نہ دے سکا۔ خانم کا احتجاج کو کوئی خاطر میں نہ لایا اور اسے بھابھی کے بھائی کے ساتھ بیاہ دیا گیا، جو اس کا ماموزاد بھی تھا، اور بہت سے وعدے کر کے اسے نکاح کے لیے تیار کیا گیا، مگر پس پردہ کہانی کچھ اور تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی اسے یہ باور کرا دیا گیا کہ وہ بچے کی خواہش نہ پالے، کیونکہ اس کے شوہر کو اپنے بیٹے کا شریک پیدا نہیں کرنا، اس لیے اسے طلاقن سے شادی کی گئی ہے تاکہ وہ اس وٹے سٹے کی شادی کو چپ چاپ نبھائے اور اس ظالم کے بچے کی آیا بن کر رہے۔ یوں خانم کی درد بھری زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ سہاگن نہ بنی، صرف بچے کی آیا اور سسرال کی مفت کی غلام بن گئی۔ لاکھوں کا جہیز لانے والی کی زندگی ایک کمرے میں گزرنے لگی۔ 21ویں صدی جسے پانی کی موٹر بھی نصیب نہ تھی، آسائشات تو دور کی بات، وہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم تھی۔ غسل خانہ بھی میسر نہ تھا اسے، لوگوں کے گھر جانا پڑتا اور رات کو حاجت نہ ہو وہ شام ہی پانی پینا بند کر دیتی تھی۔ مگر ایک فطری خواہش کہ مجھے ماں بننے کے حق سے محروم نہ کرو، مگر اس کی خوب دھنائی کی گئی، جیسے اس نے کوئی گناہ کی بات کی ہو۔ اس کا جیٹھ اسے جتلاتا، ہم نے طلاقن کو اپنے گھر لا کر احسان کیا ہے۔ ایسے میں جب بدن کی چوٹیں اس کے بس سے باہر ہو جاتی تو وہ بھائی کے گھر آ جاتی، مگر یہاں بھابھی کو یہ فکر کھائی جاتی کہ اس کا بھائی اکیلا ہے، اسے کھانا دینے والا کوئی نہیں، اور وہ واپس اسی جہنم میں جلنے چلی جاتی۔ صرف مجھے پتا تھا وہ عظیم عورت اپنے بھائیوں کی لاج اپنا آپ جلا کر رکھ رہی ہے، اپنا سامان بیچ کر شوہر اور اس کے بچے کو پال رہی ہے۔ آہستہ آہستہ بینک بیلنس ختم ہونے لگا، خانم کا وجود بھی سارے خاندان کو کھٹکنے لگا۔ اس دفعہ خانم گمسم تھی، میرے اصرار پر رو پڑی، آسمان کی طرف جھولی اٹھا کر بولی، میرا انصاف میرا رب کرے گا، آخر اس نے میرے نصیب میں کچھ تو لکھا ہوگا۔ مجھے پھول پسند تھے، میری شادی گٹر میں ہو گئی، میں پھولوں کی خوشبو سے محروم ہو گئی۔ مجھے بچے پسند تھے، مگر ان ظالموں نے میری جھولی میں ایک بچہ بھی نہ ہمکنے دیا۔ میں اپنے تصوروں میں اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزارتی رہی، ان کے بچے کا گند صاف کر کے ایک ماں کی طرح پالا، مگر اس نے کبھی حال بھی نہ پوچھا۔ آج میں تنہا ہوں، بھائی کے گھر میں سکھ کا سانس لے رہی ہوں، مگر بھابھی کہتی کچھ نہیں، مگر اس کی آنکھوں میں بھائی کی محبت ہر پل یہ پوچھتی ہے کہ کب واپس جاؤ گی۔ اور اب جب سے میرے پاس پیسے ختم ہوئے ہیں، گھر کھنڈر بن گیا ہے جہاں جانور بھی چند دن نہ گزار سکے۔ میں تڑپ کر رہ گئی اور کہا، میں تمہیں آزاد کرواتی ہوں، تمہاری ہر شے واپس دلواتی ہوں، مگر اس صبر کی مثال نے بھائیوں کی لاج کے لیے خاموشی کی بکل تان لی اور مجھے بھی لب سینے پر مجبور کر دیا۔ اب اس عمر میں دنیا کا تماشا نہیں بن سکتی۔ شوہر کو صرف روٹی چاہیے تھی، وہ خود بھی اپنی ڈاکٹر بنی رہی۔ شام کو ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوئے تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ شوہر کو کھانا دینے کے بعد کہا، مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مگر اس نے چپ چاپ سونے کی ہدایت کی، صبح دیکھیں گے۔ چند کوس دور جیٹھ کے محل میں 3 گاڑیاں کھڑی تھیں، مگر وقت کے فرعون کسی مدد کے لیے تیار نہ تھے۔ شوہر خود موبائل پر مصروف ہو گیا، چکراتے سر کے ساتھ خانم اٹھی، مگر پیروں پر کھڑی نہ ہو سکی اور گر گئی۔ گرنے سے سر پر چوٹ لگی اور خون بہنے لگا۔ جب کمرے میں خون پھیل گیا تو اس کے شوہر نے اپنے بھائیوں کو فون کیا، جنہوں نے آ کر اسے مردہ قرار دیا۔
और किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जहमत ना की। एक जीता जागता वजूद जालिमों की बेहिसी पर मुर्दा बन गया। उसके घर वालों को इत्तला भी सुबह 10 बजे दी गई। मेरे वावेले के बावजूद पोस्टमार्टम न करवाया गया कि इसके भतीजे अपने मामू के साथ थे और कहने लगे मरने वाली मर गई, हमारी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। खानम लोग क्या कहेंगे। दुनियादारी निभाती शोहर के घर से अपना जनाजा उठवा कर भाइयों की लाज रख कर अपने दुख समेट कर मनो मिट्टी तले सो चुकी थी। आज के दौर में भी बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि अपने वालिदैन की लाज की खातर, अपने भाइयों की खातर, अपनी जिंदगी और अपने आसाइशात को मुकम्मल तौर पर फरामोश करके सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की इज्जत की खातर खामोश हैं। बहुत सारे जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन इन जुल्मों की भी कोई हद होती है। जुल्म करने वाला ये क्यों भूल जाता है कि उसे भी इसका कफारा अदा करना पड़ेगा। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपकी रहनुमाई करेगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।